وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے، احکامات نازل ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صلاۃ والسلام سے لے کر کے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، کم و بیش ان کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ. ان میں سے ایک بڑی تعداد رسولوں کی ہے اور ایک بڑی تعداد نبیوں کی ہے. رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے صاحب شریعت بنایا. اللہ نے ان کو آسمانی کتاب عطا کی، صحیفے نازل کیے، وہ رسول کہلاتے. اور جن کے اوپر کتاب یا صحیفے نازل نہیں ہوئے وہ نبی کہلاتے. دونوں میں فرق ہے. فرق اتنا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ کتاب دی جاتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا کیا گیا. یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دی گئی وہ رسول کہلاتے. ان کے علاوہ بعض انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے صحیفے عطا کیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور کچھ انبیاء ہیں جن کو اللہ پاک نے صحیفے عطا کیے. یہ رسول کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ سب نبی کہلاتے ہیں. نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ نبی رسول کو کتاب دی گئی، اور نبی کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، بلکہ اسے اس بات کا پابند کیا گیا کہ جو کتاب تم سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے تمہیں اسی کتاب کے احکام کی تبلیغ کرنی. نبی کو کوئی نیا حکم نہیں دیا جاتا، کوئی نئی کتاب نہیں دی جاتی، صحیفہ نہیں دیا جاتا. وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ پیچھے جو نبی گزرے جن کو کتاب دی گئی تھی اور مقام رسالت عطا کیا گیا تھا، ان کے دین کی، ان کی کتاب کی، اور اس کتاب میں جو احکامات ہیں ان کی تبلیغ کرتے رہنا ہے. یہ نبی کی ذمہ داری. یہ سلسلہ چلا اور آ کر کے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ آخری نبی، خاتم النبیین ہیں. نبوت کا زرین سلسلہ آ کر کے آپ پر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، اور ان کی تعداد بھی ہمیں بتا دی کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی. لیکن پہلے سے ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کریں گے اور ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی. یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا. تو دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال. کتنے سال؟ 63 سال. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ پاک نے آپ پر پہلی وحی نازل کی. آپ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبب الی الخلا، کہ مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی. اب کسی کے ساتھ رہنا، مجلس میں رہنا میرے لیے الجھن کا باعث ہونے لگا اور تنہائی مجھے اچھی لگنے لگی. اور یہ من جانب اللہ ایک انتظام تھا اسباب کے درجے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو تنہائی محبوب بنا دی گئی تو آپ اپنے گھر سے توشہ لے لیتے اور جبل نور کے اوپر غار حرا ہے، آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہیں آپ کا قیام رہا. کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن، مختلف دن آپ وہاں رکا کرتے تھے. کوئی اور ساتھ میں نہیں ہوتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ پہنچانے جایا کرتی تھی. یعنی جب اندازہ ہوتا کہ آپ جو سوکھی روٹی ہے، ستو ہے لے کر کے گئے ہیں وہ ختم ہو گیا ہوگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا دیا کرتی. آپ غار حرا میں 1 مہینے سے زیادہ قیام پذیر رہے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہلی وحی بھیجی، اور وہ پہلی وحی آئی تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور جبرائیل کی اصلی شکل کیا؟ فرمایا ان کے 600 بازو ہیں، اور ایک بازو کو اگر وہ پھیلائیں تو مشرق اور مغرب کا افق بھر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر کے، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے. تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں. جب حضور نے یہ جواب دیا تو حضور فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کیا، کہ پھر حضرت جبرائیل نے ہمارے آقا کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبایا. حضور فرماتے ہیں حتی بلغ من الجہد، میری برداشت کی حد ختم ہونے لگی، اتنی زور سے دبایا. اور اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر فرمایا اقرا، پڑھیے. تو حضور نے پھر جواب دیا کہ ما انا بقاری. پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا. پھر فرمایا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب چھوڑا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ پہلی وحی تھی جو حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے آئے تھے، اور وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. حضور کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو چکی تھی. پہلی وحی نازل ہوئی، اور جو حالات بنے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا. حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا،
اور وہ بھی اصلی شکل میں دیکھا، اور آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو گئے، تو آپ نے غار حرا چھوڑا، اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر کے گھر والوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے، حضور کی بات کو سن کر کے چادر اور کمبل سے آپ کو ڈھانپ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ہمارے آقا نے غار حرا میں جو کچھ واقعات پیش آئے تھے اس کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور یہ فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں، انی خشیت علی نفسی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، وتقری الضیف، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، معذور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور سماج میں جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا، آپ ان کے لیے کما کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا کام کرنے والے اوپر اگر حالات آتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے۔ ان جملوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں میں کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اب ظاہر بات ہے جان لینے والے کون لوگ ہوں گے؟ یا تو اپنے رشتہ دار ہوں گے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی انک لتصل الرحم، اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کا جانی دشمن نہیں، آپ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، صلہ رحمی کرتے، تو رشتہ داروں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی جان پر ہاتھ ڈالے۔ وتقری الضیف، رشتہ داروں کے علاوہ جو لوگ ہیں سماج میں، ان میں اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے اور آپ اس کی مہمان نوازی کرتے، وہ کیوں آپ کی جان پر ہاتھ ڈالے گا؟ وتحمل الکل، سماج میں جو لوگ معذور ہیں، کما نہیں سکتے، آپ کما کر کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو وہ کیوں آپ کی جان کے در پہ ہوگا؟ وتکسب المعدوم، اور سماج میں جو لوگ معذور نہیں ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں، آپ کما کر کے ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے، تو وہ آپ کے پیچھے کیوں لگیں گے؟ اور پھر سماج میں جو لوگ لوگوں کا کام کرتے ہیں، حق پر قائم ہیں اور حق کی تبلیغ کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے، تو کون ہوگا جو آپ کی جان لے گا؟ تسلی دی، اور یہ معمولی تسلی نہیں ہے، معمولی تسلی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ذریعے سے جب تسلی دی گئی تو حضور میں ہمت آ گئی۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد پھر 3 سال تک وحی نہیں آئی، اور یہ 3 سال اس طرح گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جبرائیل کے آنے کا انتظار کرتے تھے،
ہر دن جبرائیل کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور اس درمیان آپ کی کیفیت عجیب و غریب تھی جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ 3 سال مکمل ہونے کے بعد پھر دوسری وحی آئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ مدثر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے کملی والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے اور اپنے پروردگار کی طرف سے لوگوں کو ڈرائیے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری مخلوقات کی پوجا پرستش کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کو شرک سے روکیے اور شرک کے عذاب سے ان کو ڈرائیے۔ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے دور رہیے، چھوڑ دیجیے ان کو۔ 3 سال کے بعد دوسری وحی آئی۔ یہ 2 وحی کے درمیان جو 3 سال کا گیپ تھا، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، جس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ دین کی ابتدا آپ کے ساتھ اس طرح ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، پہلی وحی نازل ہوئی، پھر 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی، آپ کی عمر مبارک 33 سال ہوئی، دوسری وحی نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ احکامات، آیات، سورتیں نازل ہونے لگی، اور 10 سال یہ سلسلہ چلا۔ 10 سال آپ نے نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 13 سال گزارے، جس میں سے 3 سال کا زمانہ فترت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد 10 سال تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی، اور مکے کے لوگوں نے آپ کے لیے جینا دوبھر کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، پروگرام بنایا گیا۔ مکے کا وہ مقام جسے دار الندوہ کہتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ عتیبہ، جو بڑے بڑے مکے کے سردار تھے، انہوں نے تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ کیا، کیا کرنا چاہیے۔ باپ دادا کے دین کے خلاف ایک نئی بات ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے۔ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آ کر کے بیٹھا تھا۔ جب یہ رائے آئی کہ ان کو مکے سے نکال دو، نہ یہ مکے میں رہیں گے، نہ ہمارے لیے مسئلہ رہے گا، تو اس رائے کی شیطان نے مخالفت کی، ابلیس نے مخالفت کی اور کہا کہ تم اگر ان کو یہاں سے نکال دو گے، یہ کہیں اور جا کر کے اپنا کام کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ طاقتور ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، تو ان کو واپس آنے سے روک نہیں سکو گے، اس لیے ان کو نکالا نہ جائے۔ پھر مشورہ ہوتا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے، جتنی زندگی باقی ہے جیل میں گزرے اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہو جائے۔ لوگ اس رائے سے متفق ہونے لگے تو ابلیس نے پھر مخالفت کی اور کہا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا قبیلہ قریش انہیں قید خانے میں رہنے نہیں دے گا،
کیا آپ لوگوں نے طے کر لیا جیل میں ڈال دو، قید کر دو ہمیشہ کے لیے؟ کیوں قید کر دو؟ ان کا قبیلہ انہیں قید میں رہنے نہیں دے گا، بنو ہاشم ان کو قید میں رہنے نہیں دیں گے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس بات پر اتفاق سے پہلے ہر ایک کے دل میں اندیشے تھے، اور وہ اندیشے یہ تھے کہ اگر ان کو کوئی قتل کرے گا تو ان کا قبیلہ کھڑا ہوگا اور پھر وہ قتل کا بدلہ لے گا، تو اس کا اپنے پاس کیا سد باب ہے؟ تو ابلیس نے رائے دی، رائے یہ دی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو اور یہ تمام لوگ مل کر کے ایک ساتھ حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ تو قبیلہ بنو ہاشم میں اتنی طاقت و ہمت نہیں ہے کہ وہ تمام قبیلوں کے خلاف جنگ کر سکے، اس لیے مجبور ہو کر کے جان کے بدلے میں مال لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس کو دیت کہتے ہیں، اور وہ ہے 100 اونٹ، تو ہم سب مل کر کے 100 اونٹ دے دیں گے۔ اس بات پر اتفاق ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے تاریخ اور وقت طے کر لیا۔ جب ان کے درمیان یہ سب کچھ طے ہو چکا تو حضرت جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اب ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اس لیے آپ اب یہاں سے نکلیے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی پرورش میں تھے، حضور کے گھر پہ رہتے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی، یہ سب تفصیل بتائی، اور یہ کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، صبح ہوگی تو جس کی امانتیں ہیں تم وہ امانت اس کو واپس پہنچا دینا، اور پھر مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹھایا، امانتیں سپرد کی، اور آپ دروازے سے نکلے تو آپ کے مکان کو، آپ کے در دولت کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت جبرائیل کے کہنے پر حضور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے وہ مٹی پھینکی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ اور جتنے لوگ مکان گھیر کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، سب کی آنکھوں میں مٹی گئی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، اور حضور ان کے درمیان سے سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ پھر وہاں سے چلے اور جا کر کے غار ثور پر 3 دن 3 رات قیام کیا۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہ تمہیدی گفتگو ہے کہ 10 سال مکے میں رہے، آیات کا نزول ہوتا رہا، اور مکے میں رہتے ہوئے نماز کی فرضیت کا حکم آیا تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 10 سال آپ کا مدینے میں قیام رہا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا،
روزوں کی فرضیت کا حکم آیا اور حج کی فرضیت کا حکم آیا، اور 10 سال مکے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، قرآن کریم کی آیات اترتی رہی، اور 10 سال مدینے میں آپ پر قرآن کریم کی آیات بذریعے وحی نازل ہوتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ قرآن کریم کو اللہ نے مکمل کیا۔ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، 9 ہجری میں، اور 10 ہجری مکمل ہونے پر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مورخین نے، حدیثوں کے شارحین نے لکھا ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حج کا مہینہ آ گیا تھا۔ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی، لیکن حج پہلے سے ہوتا آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے حج نہیں ہوتا تھا، حج ہوتا تھا، لیکن حج فرض نہیں تھا اس امت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں اس میں امت کا اختلاف ہے، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد ہمارے آقا نے صرف ایک حج کیا ہے۔ حج فرض ہونے سے پہلے حج ہوتا تھا، لوگ حج کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، اس سے پہلے حج ہوتا تھا، اس سے پہلے حج ہوتا تھا۔ حالانکہ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا سلسلہ تھا۔ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک قبہ دیا گیا، قبہ کہتے ہیں بڑے گنبد کو، وہ دیا گیا تھا، وہاں پر تھا، اور انبیاء کرام اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان نوح آیا تو وہ قبہ اٹھا لیا گیا۔ پھر وہ جگہ کہاں قبہ تھا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں ایک ٹیلے کی شکل تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے، اس ٹیلے کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے رہنے والے تھے۔ پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان سے حضرت ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنی پڑی، اس لیے کہ ان کا گھرانہ خاندان بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، اور انہیں اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا تھا، تو بچپن سے یہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ حالات ایسے بنے کہ ان کو مکہ عراق چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ راستے میں مصر پڑتا تھا، مصر سے گزرنے لگے تو مصر میں فرعونوں کی حکومت رہی، اور ان لوگوں کا طریقہ وہ رہا کہ اگر ان کے حدود سلطنت میں کوئی خوبصورت عورت ہو اور انہیں معلوم ہو جائے تو وہ اسے اٹھوا لیا کرتے تھے، اپنے محل میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت تھی، ان کی خوبصورتی مصر والوں نے دیکھا تو اس کا چرچا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون نے فوجیوں کو بھیجا اور حضرت سارہ کو محل میں بلوا لیا، برائی کے ارادے سے ان کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا قدم اٹھایا، زمین نے پیر پکڑ لیے، زمین نے پیر پکڑ لیے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ کوئی جنی تو نہیں ہے۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ حضرت سارہ نے جب معاف کر دیا تو زمین نے پیر چھوڑ دیا۔
پھر اس کے دل میں برائی آئی کہ یہ اتفاق ہو گیا ہوگا کہ ایسا ہو گیا. پھر وہ آگے بڑھا, زمین میں پھر دونوں پیر پکڑ لی. تیسری مرتبہ بھی اس نے اسی طرح کیا, لیکن پھر اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کی انتہائی نیک اور برگزیدہ بندی ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے یہ انتظام کیا ہے. بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ ساتھ میں لگا دی کہ آج سے یہ آپ کی خادمہ, یہ آپ کی خدمت کرے گی, آپ کے ساتھ رہے گی. حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ہاجرہ آئی اس مقام پر جہاں حضرت ابراہیم تھے. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سارہ کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت سارہ نے پوری رودات سنائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس مقام سے آگے بڑھے اور ملک شام پہنچے. ملک شام جانے کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا. اور اللہ کی کرنی ایسی کہ حضرت ہاجرہ سے اولاد ہوئی, اور وہ بھی نرینہ اولاد, بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب اولاد ہوئی اور حضرت سارہ اولاد سے محروم تھی, تو دل میں جو جذبہ ہوتا ہے محرومی کا, اس کے پیش نظر حضرت سارہ غمگین رہنے لگی. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ابراہیم, ان کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ, میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے محرومی کا احساس ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی بھر لی کہ ہاں میں ان کو ہٹاؤں. حضرت جبرائیل آئے, بات چیت ہوئی. اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اب ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو لے کر کے آپ دوسرے کسی مقام پر منتقل ہو جائیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام جب چھوڑا تو حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے. جب وہاں چلتے چلتے کسی سرسبز و شاداب مقام سے گزرتے تو حضرت ابراہیم پوچھتے کہ ہمیں کہاں رکنا ہے, کہاں؟ تو حضرت جبرائیل کہتے کہ آگے چلیے. اور ہوتے 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 انہیں اس جگہ پر لے کر کے آئے جس جگہ آج مکہ مکرمہ ہے, جس جگہ مسجد حرام ہے, جس جگہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. اب یہ جگہ ایسی تھی کہ چاروں طرف پہاڑ, نشیبی علاقہ, کوئی درخت نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی آدم ذات, کوئی مونس, کچھ بھی نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں تمہیں یہ جگہ ہے قیام کی. حضرت ابراہیم بھی سوچنے لگے کہ یہاں کیسے رہیں گے, نہ سایہ ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی آبادی ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا, اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو صفت تسلیم و رضا عطا کی ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر راضی اور اللہ کا ہر فیصلہ قبول. حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا. کتابوں میں آتا ہے کہ کھجور کی ایک تھیلی تھی جس میں کھجور تھی وہ دی, اور ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا وہ دیا, اور اس کے بعد اللہ کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑ کر کے تمہیں واپس ملک شام جانا ہے. اب جب حضرت ابراہیم وہاں سے چھوڑ کر کے آگے بڑھے تو بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر حضرت ہاجرہ آگے بڑھی اور بڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟
ظاہر بات ہے جو اندیشہ حضرت ابراہیم کے دل میں تھا وہی اندیشہ حضرت ہاجرہ کے دل میں بھی تھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. چلو تھوڑی سی تسلی تھی کہ ابراہیم ساتھ میں ہے. اب حضرت ابراہیم بھی جانے لگے تو تنے تنہا ایک ایسی عورت جس کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ ہو، تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کن اندیشوں کے ساتھ اس کی ذہنی کیفیت ہوگی، ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے، خاموش تھے. دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دے سکے. پھر پوچھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھائی. تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ میرے پروردگار کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے اس وقت جو جملہ کہا تھا جسے حضور نے نقل فرمایا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اذا لا یضیعونی، اگر یہ پروردگار کا حکم ہے تب پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لا یضیعونی، ہمیں پروردگار ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم کا دامن چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں مروہ پہاڑی ہے اس سمت چلے اور پھر پہاڑی پر چڑھ کر کے دوسری طرف اتر گئے. جب دوسری طرف اتر گئے تو اتر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رک گئے. رک کر کے پلٹ کر کے دیکھا تو ظاہر بات ہے سامنے پہاڑ تھا. ایک طرف حضرت ابراہیم تھے، بیچ میں پہاڑ تھا، اور دوسری طرف حضرت ہاجرہ اور بیٹی اسماعیل. بیوی اور بیٹا نظر نہیں آیا. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے جو اسی مقام پر حضرت ابراہیم نے مانگی تھی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بیٹے کو اس لقو دک میدان میں صحرا میں جہاں نہ پانی ہے نہ چارہ ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے مقام پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں صرف تیرے حکم کی تعمیل. بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جہاں سبزہ نہیں اگتا، جہاں پانی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تیرا قابل احترام گھر ہوگا. حضرت جبرائیل نے بتا دیا تھا. دعا کی فجعل افئدة من الناس، کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے، مائل کر دے. پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کا دل اس طرف جھکا دے، مائل کر دے. تہوی الیہم، دلوں کو مائل کر دے، جھکا دے. وارزقہم من الثمرات، اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. اب آپ سوچو، صحرا ہے، ریگستان ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں پانی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کیا مانگی؟ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دلوں کو اس طرف متوجہ کر دے، مائل کر دے، دلوں کو جھکا دے، اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. ظاہر بات ہے
انسانی عقل سوچے گی کہ جہاں روٹی میسر نہیں ہے وہاں پھلوں کی روزی مانگی جا رہی، عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو۔ لیکن ظاہر بات ہے نبی کا مقام اور نبی کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، وہ اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہو اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ہم غریب ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم حالات کا شکار ہیں، بہت مجبور اور بے بس ہیں، لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جب مانگو اللہ سے تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ اس لیے ہمارے بڑے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ ظاہر بات ہے اللہ کی شان شان ہے، ہمیں اندازہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کی شان کتنی بلند ہے، لیکن دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی روزی مانگی تھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی روزی عطا کر۔ اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دعا مانگی، دعا مانگ کر کے آگے بڑھے، کچھ آگے جانے کے بعد وحی نازل ہوئی ابراہیم پر کہ اے ابراہیم آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، چاروں طرف دیکھا، اور چاروں طرف دیکھ لینے کے بعد انتظار کر رہے تھے، اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا کہ ابراہیم جہاں تک تمہاری نظر گئی ہے چاروں طرف جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی رحمتیں اور برکتیں میں روزانہ تجھ پر اور تیری اولاد پر اتاروں گا اور قیامت تک۔ اب ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم نے ایک ریگستان میں کھڑے ہو کر کے چاروں طرف دیکھا تھا، ریت کے کتنے ذرے ہوں گے ان کی گنتی اللہ کو معلوم، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا اور زبردست امتحان تھا، زبردست امتحان تھا۔ پہلا امتحان تھا، حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ پاک نے انعام بھی دے دیا کہ روزانہ تم پر اور تمہاری آل اولاد پر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل کروں گا جہاں تک تمہاری نظر گئی ہے وہاں جتنے ریت کے ذرے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود سکھایا اس درود کا نام ہے درود ابراہیمی، اور اس درود کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اللہ ہمیں حکم دیا ہے ہمارے نبی نے، یہ الفاظ ہمیں سکھائے کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرنا، جس کو ہم درود کہتے ہیں، کہ اے اللہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر اتنی رحمتیں نازل فرما، اتنی برکتیں نازل فرما جتنی رحمتیں برکتیں آپ نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل اولاد پر نازل کی۔ یہ وہ درود ہے جس کے الفاظ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور درودوں میں سب سے افضل درود درود ابراہیمی، اور اس درود میں اشارہ حضرت ابراہیم کے اسی واقعے کی طرف ہے۔ جس جگہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی
وہ مقام مدعا کہلاتا ہے، دعا کرنے کی جگہ، دعا کرنے کی جگہ۔ اہل مکہ کا تعامل ہے، اہل مکہ کا تعامل ہے کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مسجد حرام میں نماز جنازہ ادا کرتے تھے اور جنازہ لے کر کے چلتے تھے، تو جنت المعلی کی طرف جانا ہوتا تھا تو راستے میں یہ مقام پڑتا تھا جس کو مقام مدعا کہتے ہیں، تو جنازہ کاندھے سے اتار کر وہاں رکھ دیتے تھے اور اس مرحوم کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، پھر جنازہ اٹھا کر جنت المعلی کی طرف جاتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے یہاں دعا کی، کچھ دور چلے، کچھ آگے بڑھے، اللہ پاک کی وحی آئی کہ ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب تم چاروں طرف دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی، تو جس جگہ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اس جگہ کو مقام مستجاب کہا جاتا ہے، دعا کی قبولیت کی بشارت جس جگہ نازل ہوئی تھی۔ ہم لوگ جب پہلے حج پہ جاتے تھے تو یہ ساری جگہیں تھی، مسجد حرام چھوٹی تھی اور یہ حصہ مسجد حرام کے باہر تھا، تو وہ جگہ مقام مدعا محفوظ تھی اور مقام مستجاب وہاں ایک مسجد تھی۔ اب جب حرم کی توسیع ہوئی تو یہ ساری جگہ جو کچھ تھا سب انہوں نے ختم کر دیا اور وہ جگہ انہوں نے میدان بنا دیا، آگے ان کا جو پروگرام ہوگا ہوگا، لیکن اب وہ جگہ کہاں ہے ان کو معلوم ہے، انہوں نے کسی تاریخی مقام کو ضائع نہیں ہونے دیا، نشانی رکھی ہے، ان کو پتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہم لوگوں کو پتا نہیں، جب وہ لوگ بنائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ وہ مقام، لیکن جب ہم لوگ مروہ سے نکلتے ہیں اور وہ راستہ جو جنت المعلی کی طرف جاتا ہے اسی راستے میں یہ دونوں مقام پڑتے ہیں، مقام مدعا اور مقام مستجاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، اللہ نے قبولیت کی بشارت دی، اللہ نے قیامت تک حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ حضرت ابراہیم چلے ملک شام، ادھر تو حضرت ہاجرہ اور ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ، پاس میں تھوڑی سی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی، بس۔ اب ظاہر بات ہے جب تک کھجور اور پانی رہا تو کھانے پینے کا مسئلہ حل تھا، لیکن ظاہر بات ہے ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کب تک چلے گا؟ لکو دک میدان، صحرا، تیز دھوپ، تپتی ہوئی زمین، سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، گود میں دودھ پیتا بچہ۔ عورتوں کو اس بات کا پتہ ہے اور شریعت سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ماں کا پیٹ بھرا ہوگا تو بچے کو دودھ میسر ہوگا، اسی لیے رمضان المبارک میں ان عورتوں کو جو حالت حمل میں ہو اور ان عورتوں کو جن کی گود میں بچہ ہو، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ظاہر بات ہے کہ ابھی یہ روزہ رکھیں گے تو دودھ ہوگا نہیں، جب دودھ نہیں ہوگا تو بچہ بھوکا رہے گا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، اب ماں بھوکی تو اس کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا؟
اب بچہ بھی بھوکا. اب ظاہر بات ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے لیکن ماں کو تو سمجھتا ہے نا. اب جب بھوک اور پیاس کی شدت سے ماں بھی پریشان اور بچہ بھی تڑپنے لگ گیا تو وہ جو کیفیت ہوگی حضرت ہاجرہ کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایسے حالات آ گئے. اب حضرت ہاجرہ بےتاب ہو گئی, پریشان ہو گئی, کیا کریں. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے آواز دی کہ کوئی ہے مددگار, کوئی جواب نہیں ملا. تو حضرت ہاجرہ قریب میں پہاڑی صفا تھی, اس امید پر ادھر گئی کہ پہاڑی پر چڑھ کر کے میں دیکھوں کہیں پانی ہے کیا, کہیں کوئی آبادی ہے کیا, کوئی جانے والا قافلہ نظر آ جائے. بےتابی کے ساتھ وہاں گئی. جب کچھ نظر نہیں آیا تو اس پہاڑی سے اتر کر کے, سامنے پہاڑی مروہ تھی, لپک کر کے ادھر جانے لگی. بیچ میں جب گہرائی کا علاقہ آیا جو نشیبی علاقہ تھا تو وہاں سے بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اتنی جگہ حضرت ہاجرہ نے دوڑ کر کے طے کی. پھر جب بچہ نظر آنے لگا تو وہاں سے چلتے ہوئے مروہ تک گئی. ایسے 7 چکر لگائے. جب مروہ پر پہنچی, آخری چکر مروہ پر پہنچی تو کچھ آہٹ سنائی دی. آہٹ دیکھا تو جس جگہ بچہ لیٹا ہوا تھا, زمین پر تڑپ رہا تھا, وہاں پر کوئی ہے. تو بےتاب ہو کر کے لپک کر کے آئی تو وہاں حضرت جبرائیل کھڑے تھے. اور جس جگہ حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ تڑپ رہے تھے, ایڑی رگڑ رہے تھے, وہاں پر جبرائیل نے اپنا پیر مارا, اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کیا. تو حضرت ہاجرہ نے فوراً جو ہے ریت کا گھروندا بنایا, گول دائرہ, اور کہنے لگی زم زم. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رک جا رک جا. پانی کو کہنے لگی رک جا. ظاہر بات ہے اب پانی بہے گا تو ضائع ہو سکتا ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا, انہیں نہیں معلوم تھا. فوراً گھیرا بنایا اور گھیرا بناتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا زم زم, کہ رک جا رک جا. یہ وہ پانی ہے جسے دنیا زمزم کے نام سے جانتی ہے, اور اس پانی میں اللہ نے 2 تاثیر رکھی. پوری دنیا کے پانی میں ایک تاثیر ہے کہ وہ سیراب کر دیتا ہے, پیاس بجھا دیتا ہے, بھوک نہیں مٹاتا. زمزم میں اللہ نے 2 تاثیر رکھی ہے کہ یہ پیاس بھی بجھا دیتا ہے اور بھوک بھی مٹا دیتا ہے. آدمی مہینوں زمزم پہ گزارا کر لے گا. ہم کو کھانے کی عادت ہے اس لیے کھانا تو یاد آئے گا, لیکن آدمی اگر کھانا نہ کھائے اور زمزم پیتا رہے تو مرے گا نہیں. اللہ نے اس میں پیاس بجھانے کی بھی تاثیر رکھی ہے اور بھوک مٹانے کی بھی تاثیر رکھی ہے. اور حضور نے اس سے آگے کی بات کہی ہے. حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ وہ مقصد پورا کر دے گا. صرف پیاس نہیں بجھائے گا, صرف بھوک نہیں مٹائے گا. جس مقصد کے لیے ہم یہ پانی پیتے ہوئے دعا کریں گے, نیت کریں گے, اللہ وہ عطا کرے گا. اسی لیے حضور نے ہمیں دعا دی کہ زمزم پیتے ہوئے کیا دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء.
کہ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، کشادہ روزی کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں علم نافع عطا کر دے، اس کی مراد پوری ہوگی، اور اسی کے ساتھ وسیع اور کشادہ فراخ رزق دے دے کہ وہ کسی مخلوق کا محتاج نہ رہے، اس کی ساری ضرورت پوری ہوتی رہے، اور اس کے بعد ہر بیماری سے اللہ اسے شفا اور نجات دے، دنیا میں اور کیا چاہیے؟ علم نافع بھی ہے، اور دولت کا کشادہ فراخ روزی بھی ہے، اور تندرستی بھی ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یعنی آدمی کے پاس اگر تندرستی ہے تو سب ہے۔ مفلسی اگر نہ ہو غالب، مفلسی اگر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ آدمی مفلس نہ ہو اور اللہ تندرستی دے دے، مفلسی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ بس دولت کی فراوانی ہو اور تندرستی ہو، پھر کیا کہنے۔ زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ بھوک بھی مٹے گی، پیاس بھی مٹے گی، اور جو چاہو گے، جو مانگو گے، اللہ وہ دے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسی پانی پر ماں بیٹے کا گزارا ہوتا رہا، ماں بیٹے کا گزارا ہوتا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جو خانہ بدوش قبائل ہوتے ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ، کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ اپنے بیوی بچے اور اپنے جانوروں کو لے کر کے چلتے ہیں، جہاں ان کو چارہ پانی مل جائے، جہاں ان کے گزارے کا انتظام ہو جائے، وہ وہاں رک جاتے۔ ایسا ہی ایک قبیلہ قافلہ گزر رہا تھا، قبیلہ قافلے کی شکل میں گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے، ریگستان میں پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور اس راستے سے وہ بارہا گزر چکے تھے، لیکن کبھی ان کو پرندے نظر نہیں آئے تھے۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ ان کو پرندے نظر آ رہے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے۔ پرندوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیچے پانی ہے، لیکن ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جستجو لے کر کے آئے کہ دیکھو تو کیا ہے۔ جب وہ لوگ آئے اس وادی میں، آ کر کے دیکھا تو وہاں پانی کا چشمہ ہے، اور تنے تنہا ایک عورت ہے، اس کی گود میں بچہ ہے۔ ان لوگوں نے پانی دیکھا تو ان کی تو مراد پوری ہو گئی، پانی کی تو تلاش میں وہ لوگ رہتے تھے، اور پانی ہے تو سب ہے، اور پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی پر رکھی ہے، ہر چیز کی زندگی۔ پانی ہے تو زندگی ہے، اور پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں۔ اب وہ قبیلہ جب دیکھا کہ یہاں پر چشمہ ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، تو انہوں نے وہاں پانی مانگا اور پھر رکنے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پانی لینے کی اور وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی، اس شرط کے ساتھ کہ پانی تمہیں ملے گا، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، تم اس کے مالک نہیں رہو گے۔ ظاہر بات ہے، اندھے کو کیا چاہیے؟ اب پانی ہم کو چاہیے، پانی مل رہا ہے، چاہے کس کی بھی ملکیت ہو،
انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے پانی آپ کی ملکیت، پانی پر آپ کا حق، ہمیں پانی ملتا رہے گا۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں ملتا رہے گا، انہوں نے وہاں پر قیام کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، جہاں پانی رہتا تھا وہاں رکتے تھے، پانی ختم ہو جاتا تھا دوسری جگہ پانی کی تلاش میں چلے جاتے تھے۔ اب جب ان کو یہاں پانی ملا اور یہ پانی کبھی ختم نہ ہونے والا پانی تھا تو یہ لوگ وہیں پر ٹھہر گئے، قبیلہ جرہم وہاں پر آباد ہو گیا۔ اب وہاں پر رہتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ آبادی ہو گئی، آبادی ہو جانے کے بعد اب حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم کے لیے تنہائی نہیں رہی، اور تنہائی کی وجہ سے جو خوف اور وحشت ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے بیوی، اور وہ بھی ایسی بیوی جس کے ذریعے سے اللہ نے نرینہ اولاد دی تھی ان کی محبت تو دل میں تھی۔ اللہ پاک بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں بیوی بچے کی محبت ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے پھر آزمائش اور امتحان کا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے۔ صبح ہوئی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کی، اللہ کے نام پر قربان کی۔ دوسری رات کو پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے، پھر 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتے، اور اگر صرف جانوروں کی قربانی مطلوب ہوتی تو پہلے دن خواب دیکھ کر کے جب جانوروں 100 اونٹ قربان کیے تھے تو دوبارہ سہبارہ یہ خواب نہیں دکھتا، لیکن یہ خواب بار بار دکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتے۔ حضرت ابراہیم ملک شام سے چلے اور پھر اسی مقام پر آئے۔ جب یہاں آئے تو یہاں تو آبادی ہو چکی تھی، پانی کا ابلتا ہوا چشمہ تھا۔ اب ان حالات کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، لیکن بہرحال وہ تو آئے تھے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کی نیت سے۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے، جن میں سوجھ بوجھ آ چکی تھی، پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر دوں، قربان کر دوں، تیری کیا رائے؟ تیری کیا رائے ہے؟ سورہ صافات میں اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ جب حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب یہ دیا کہ والد محترم، والد گرامی، اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا، اور باپ کو ہمت اور حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلے۔ جب مینا میں پہنچے
تو اس مقام پر جہاں پہلا جمرہ ہے، جس کو مکے کی طرف سے جاتے ہوئے تیسرا جمرہ کہلاتا ہے، مینا سے آؤ گے تو 3 شیطان ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ کبرا۔ مکے کی طرف سے آؤ گے تو پہلا جمرہ جمرہ کبرا پڑے گا، پھر جمرہ وسطی پڑے گا، پھر جمرہ اولا پڑے گا، یعنی پہلا شیطان۔ ان تینوں مقامات پر ابلیس نے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، تم نے خواب دیکھا اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے چلے، کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے کیا؟ اور خواب تو خواب ہوتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارا، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان آیا، پھر اس نے جو ہے بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی، پھر حضرت ابراہیم نے اس کو کنکر مارے، پھر آگے بڑھے جہاں جمرہ اولا ہے، پھر وہاں پر ابلیس نے آ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم نے پھر اس کو کنکر مارے اور اسماعیل کو لے کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور پھر مینا میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے ایسے ڈھلان کے اوپر ایک جگہ پر جا کر کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو آندھے منہ لٹایا اور قربان کرنے کا مکمل فیصلہ کر لیا۔ آندھے منہ لٹایا، چھری تیز کی، آنکھیں بند کر لی یا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور سر کے بال سے پکڑ کر کے چہرہ سر اٹھایا اور چھری گلے پر رکھ دی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل، ابراہیم کا ہاتھ حرکت میں آئے اور چھری چلے اس سے پہلے جنت سے مینڈا لے کر کے جاؤ اور جا کر کے اسماعیل کا گلا ہٹا کر کے مینڈے کا گلا رکھ دو۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو چل گئی، گلا کٹ گیا، گرم گرم خون نکلا، ہاتھ اور پیر پر آیا، تو حضرت ابراہیم کو یہ احساس ہوا کہ میں نے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل تو جبرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، مینڈا ذبح ہوا ہے۔ حیران ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کیا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو دیکھا تھا عمل کر کے تم نے بتا دیا۔ قد صدقت الرؤیا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت سخت آزمائش تھی اور تم نے اس کو کامیابی کے ساتھ کر گزرے۔ اب حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم واپس آئے، اولاد کو دیکھنے کی اللہ سے اجازت مانگی تھی، اللہ نے خواب دکھائے اور اس طرح ان کو وہاں تک پہنچایا، اور پہنچا کر کے پھر حضرت ابراہیم وہاں سے واپس ملک شام چلے گئے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں پر میرے گھر کی تعمیر کرو، میرا گھر بناؤ، تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے اس جگہ کا تعین حضرت جبرائیل نے آ کر کے کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے اللہ کا گھر تھا، اور جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن بنیادیں یہیں پر ہیں۔
حضرت جبرائیل نے ساری بنیادوں کی نشاندہی کی، پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے وہاں پر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ 4 دیواری تھی، یہ انہوں نے اٹھایا، مشرق کے سمت دروازہ رکھا داخل ہونے کے لیے، مغرب کے سمت دروازہ رکھا باہر نکلنے کے لیے۔ یہ دیوار تھی، جہاں تک دیوار اٹھانی تھی دیوار اٹھائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا، جب وہاں تک دیوار بن گئی تب اس سے اونچی دیوار کیسے کریں گے؟ تو پھر یہ تلاش ہوئی کہ کوئی پتھر لائے، اس پہ کھڑے ہو کر کے کریں۔ اب پتھر، اچھا پتھر مل جائے، کام کا پتھر مل جائے، اس کی تلاش میں نکلے تو اللہ نے وہ پتھر عطا کر دیا جس کو مقام ابراہیم کہتے۔ اس کے اوپر کھڑے ہوئے، دیواروں کی تعمیر شروع کی، تو جیسی ضرورت پڑتی تھی پتھر ویسے اونچا ہوتا تھا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات۔ دونوں قدم ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے دیواریں بلند کر لی، تب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کیا ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میری آواز کمزور ہے، میری آواز کمزور ہے، میں لوگوں کو حج کی دعوت دوں گا، انہیں پکاروں گا، میری آواز کون سنے گا؟ کون ہے یہاں سننے والا؟ ظاہر بات ہے کہ قبیلہ جرہم یہاں آباد نہیں تھا، تھوڑا ہٹ کر کے تھا۔ کہنے لگے میری آواز کون سنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم، تمہارا کام ہمارے حکم کی تعمیل، ہمارا حکم ہے لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر دور دراز مقامات سے آئیں گے کہ ان کے اونٹ لمبے سفر کی وجہ سے، چارے پانی کی تکلیف کی وجہ سے دبلے پتلے ہو جائیں گے، اس حالت میں لوگ اس گھر تک آئیں گے، تم آواز دو، تمہارا کام آواز دینا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ، اعلان کیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی وہ آواز پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے سب کے کانوں تک پہنچائی۔ یہی آواز عالم ارواح تک پہنچائی، زمین پر جتنے انسان تھے سب نے سنا، جس نے لبیک کہا اللہ اسے حج کے لیے بلائے گا۔ عالم ارواح میں آواز پہنچی، جن جن روحوں نے لبیک کہا وہ جب اس دنیا میں علم خداوندی کے مطابق آئیں گے وہ بھی حج کے لیے جائیں گے، جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ حج کے لیے نہیں جائیں گے۔ ان کا بلانا نہیں، بلانا تھا جس نے کہا کہ لبیک میں حاضر ہوں، اللہ ان کو حاضری کی دولت عطا کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی ہوگی وہ اتنی مرتبہ اللہ کے گھر پر حج کے لیے پہنچے گا۔ یہ خدائی انتظام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا یہ فضل عطا کرتا ہے۔ یہ مقدرات ہے، یہ فیصلے خداوندی ہے۔ سبب کے درجے میں آواز سب نے سنی تھی، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا روئے زمین پر جس کے کان تک یہ آواز نہ پہنچی ہو، اور عالم ارواح میں کوئی ایک روح ایسی باقی نہیں تھی جس نے نہ سنا ہو، سب نے سنا۔ جس نے لبیک کہا وہ حج کے لیے پہنچے گا۔
بڑے بڑے مالدار، وقت کے رئیس اور بادشاہ، راجا، سب کچھ ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جا سکے۔ جیسے مغلوں کی تاریخ ہے کہ اکبر سے لے کر کے آخر مغل بادشاہ تک سب نے ہندوستان پر حکومت کی اور اکھنڈ بھارت پر حکومت کی، لیکن کسی کو حج نصیب نہیں ہوا۔ ایسے بہت سارے نواب، بہت سارے راجا، بڑے بڑے رئیس آپ کو ملیں گے جن کے پاس دولت کے انبار تھے لیکن حج نہیں کر سکے، اور ایسے غریب بھی آپ کو ملیں گے جن کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں، محنت مزدوری کر کے، پیسہ جوڑ کر کے انہوں نے اتنا انتظام کیا کہ وہ وہاں تک جا سکے۔ اللہ نے ان کو لبیک کہنے کی دولت اور سعادت عطا کی تھی، تو اللہ نے اسباب بھی بنا دیے، وہ پہنچ جاتے حج کے لیے۔ تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے دربار میں حاضری کے لیے چنا ہے۔ یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، صرف اللہ کا کرم ہے۔ آدمی دولت کی بنیاد پر نہیں جاتا، اگر دولت کی بنیاد پہ جاتا تو جتنے دولت مند لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، سب جاتے، رئیس لوگ ہیں، سب جاتے۔ آدمی صحت کی بنیاد پہ نہیں جاتا، ورنہ جتنے تندرست ہیں سب جاتے۔ آدمی فراغت کی بنیاد پہ نہیں جاتا کہ چلو کوئی کام نہیں ہے حج کے لیے، وہ لوگ بھی نہیں جاتے۔ جاتا وہ ہے جس کو اللہ نے لبیک کہنے کی سعادت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو بلاوا دیا تھا، انہوں نے لبیک کہا، وہ اللہ کے در پر حاضر ہوں گے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے دربار کی اور اپنے محبوب کے دربار کی حاضری کے لیے چنا ہے، اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اسباب بن گئے، جانا ہے، تو اس کا شکرانہ ضروری ہے۔ روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز آپ ادا کریں، شکرانے کی پڑھیں گے نا، 2 رکعت نماز روزانہ، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، لیکن تیرا کرم ہے، تیری عطا و بخشش ہے کہ تو نے مجھے اپنے دربار میں بلایا۔ نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے اور نہ ہمارے پاس ایسے نیک اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا انتخاب ہوا ہو۔ ہم میں کہ ہر ایک کی زندگی کیسی ہے سب کو پتہ ہے، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ نے بلایا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ہم کوئی بہت متقی پرہیزگار تو ہے نہیں، ہماری زندگی کیا ہے ہم کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ہم کو بلایا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے، اس کا شکریہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فیصلہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا کر کے دوں گا، نعمتیں بڑھا کر کے دوں گا، جو نعمت دی ہے پھر دوں گا، شکریہ ادا کرو گے پھر دوں گا، شکریہ ادا کرو گے پھر دوں گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنا ہے، کریں گے نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔